شاعری سے کربلا کے استعارے اور حوالے نکال دیے جائیں تو شاعری کی دھڑکتی سرزمین بے آب و گیا صحرا میں ڈھل کر بنجر اور ویران ہو جائے۔ اس میں تاثیر کے پھول اگنا اور درد مہکنا معدوم ہو جائے۔ وجود کے خیمے میں پناہ گزین دل کی کٹیا میں درد کی وہ لے کبھی نہ جاگے جو پتھر سوچوں کو مہکانے کی سبیل کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اردو شاعری سے محسن نقوی کا نام حذف کر دیا جائے تو اردو شاعری اپنی تنگی داماں کا ماتم کرنے لگے۔ محسن نقوی دکھ جننے والی دھرتی کا بیٹا ہے جو غم خاروں اور عزاداروں کے آنسوؤں کو رستہ دینے کی خدمت پر معمور کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس نے درد کی چوگ چنی، سماج کی طرف سے ملنے والا قطرہ قطرہ رنج اور نفرت کا زہر پیا، اسے اپنے وجود میں سمو کر چاہت کا رنگ دیا اور لفظوں کی صورت زمانے کے حوالے کر دیا۔ اس کے قلم تک آنے والا ہر لفظ ذکر بن گیا۔ وہ پڑھتا رہا اور لوگوں کے دلوں اور روحوں میں اترتا رہا۔ اس نے حیات کے صحن میں بکھرے ملال کربلا سے نتھی کر دیے اور اہل بیت کے ذکر سے دلوں کو نرمایا اور رلایا۔ کائنات اور اس میں سانس لینے والی تمام افضل مخلوقات کی اصلیت میں نا آسودگی، تشنگی اور بے قراری رچی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قسم قسم کی سہولتیں اور تعیشات روح میں گھر کیے دکھ کا مداوع کرنے سے قاصر ہیں۔ رونا انسان کے وجود کی سرشت کا جزو بن گیا ہے۔ آنکھیں وجود کے سمندر کے وہ دریا ہیں جن میں درد ہمیشہ رواں دواں رہتے ہیں، کیونکہ حزن و ملال کائنات کے خمیر میں ہے۔ اس لیے ہمیں رو کر جو اطمینان اور ہلکے پھلکے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ کسی اور طور ممکن ہی نہیں۔ مصنوعی کہکہے لگا کر ہم زیادہ دکھی اور آزردہ ہو جاتے ہیں۔ روح سے جدا رہ کر چلنے میں اطمینان نہیں، روح سے جڑت آنسوؤں سے ہم نوائی ہے۔ محسن نقوی کی شاعری کے تمام حوالے پرتاثیر ہیں۔ وہ انسان کے اندر رکھے فخر و غرور کے اکڑے بت توڑ کر انہیں حلیمی سے جوڑتے ہیں۔ اہل بیت سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا جادوئی قلم زمان و مکان کی حد بندیاں توڑتا کائنات کو ایک دائرے میں سموتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ان کی شاعری صرف ذکر تک محدود نہیں، وہ شاعر ہیں اور شاعر کے دل میں محبت کی کئی بیلیں ہر وقت سرسبز رہتی ہیں۔ محسن نقوی کی شاعری کا عمیق مطالعہ کریں تو وہ محبت کے کومل جذبوں کے منفرد شاعر دکھائی دیتے ہیں جو ایک خاص اسلوب کے وارث ہیں، وہ اسلوب جس کی دل تک آشنائی اور رسائی ہے۔ ان کے قلم سے نکلنے والے اشعار دلوں میں سرایت کرنے اور دل کی آواز محسوس ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رومانی شاعری کی خوبصورتی میں روانی، سادگی اور بھرپور شعری جمال اور کمال نمایاں ہے۔ 25 مئی 1947 کو ڈی خان میں جنم لینے والے بے پناہ خوبصورت شاعر کے جنم دن پر تقریب کا اہتمام کیے جانا بذات خود ایک بڑی سعادت تھی جو درد مند انسان، منفرد شاعر اور محسن نقوی کی محبت میں غرق اسد رضوی کو نصیب ہوئی۔ ملک میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 24 گھنٹے کے نوٹس پر دوستوں کو فون کے ذریعے دعوت دی اور ہم سب ان کی محبت میں کھنچے الحمراء پہنچے۔ ان کے دستے راست رضا عباس نقوی نے نہایت عمدگی سے پروگرام ترتیب دیا اور خوبصورت نظامت سے پروگرام کی دلچسپی بڑھائی رکھی۔ عہد ساز ادبی شخصیات عطا اللہ قاسمی اور خالد شریف نے محسن نقوی کی یادوں کو تازہ کیا۔ عطا اللہ قاسمی نے ادبی اسٹیبلشمنٹ کے تجزیہ نگاروں کو احساس دلایا کہ وہ بھی اب نیوٹرل ہو کر نقد و نظر کریں اور محسن نقوی کے مقام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ عقیل نقوی کی شخصیت اور لب و لہجہ دیکھ کر سب کو محسن نقوی کا گمان ہوتا رہا۔ عقیل نقوی عمدہ شاعر اور خوبصورت انسان ہیں۔
हर लम्हा मुस्कुराने वाले अकील नकवी 15 जनवरी 1996 का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए, क्योंकि यही वो सियाह दिन था जब शहर शेर व सुखन लाहौर में एक अंधे जुनून ने मोहब्बत की कैफियत में रहने वाले दर्दमंद और नाजुक एहसासात के मालिक शायर के मेहरबान वजूद पर कई वार करके कत्ल कर दिया। मगर जमालियाती एहसासात का पैरहन ओढ़े दर्द की कैफियत में भीगे लफ्ज ना कत्ल किए जा सके। वो अब भी बोलते और चीखते रहते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि मुआशरे में लफ्जों के पैगंबर वहशियाना अंदाज में कत्ल करके समाज को बंजर करने वाली सोच कब बदलेगी। मोहसिन नकवी की शायरी हर गुजरते दिन के साथ अपना दायरे कार वसी करती जा रही है। बकौल खालिद शरीफ किताबें खरीदने का रिवाज कम हो रहा है, मगर मोहसिन नकवी की किताबों की मांग बढ़ रही है। गुमसुम हुआ आवाज का दरिया था जो एक शख्स, पत्थर भी नहीं अब वो सितारा था जो एक शख्स। शायद वो कोई हरफे वफा ढूंढ रहा था, चेहरों को बड़े गौर से पढ़ता था जो एक शख्स। सहरा की तरह देर से प्यासा था वो, शायद बादल की तरह टूट के बरसा था जो एक शख्स। ऐ तेज हवा कोई खबर उसके जुनू की, तन्हा सफरे शौक पे निकला था जो एक शख्स। अब आखिरी सत्रों में कहीं नाम है उसका, अहबाब की फहरिस्त में पहला था जो एक शख्स। हाथों में छुपाए फिरता है कई जख्म, शीशे के खिलौनों से बहलता था जो एक शख्स। मुड़ मुड़ के उसे देखना चाहे मेरी आंखें, कुछ दूर मुझे छोड़ने आया था जो एक शख्स। अब उसने भी अपना लिए दुनिया के करीने, साए की रफाकत से भी डरता था जो एक शख्स। हर जहन में कुछ नक्शे वफा छोड़ गया है, कहने को भरे शहर में तन्हा था जो एक शख्स। मुनकिर है वही अब मेरी पहचान का मोहसिन, अक्सर मुझे खत खून से लिखता था जो एक शख्स। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.